پہلی چیز کفارہ کیا ہے؟ کفارہ صرف ایک صورت میں ہوگا، جب کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا۔ کفارہ کتنی صورتوں میں ہوگا؟ صرف ایک صورت میں، جب کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا تو کفارہ پڑ جائے گا۔ کفارہ یہ ہے کہ 60 مسلسل روزے رکھے، وہ نہیں کر سکتا تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ اور تیسری صورت ہمارے یہاں موجود نہیں غلام آزاد کرانے کی، دو ہی صورتیں، یا تو 60 مسلسل روزے یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلا دے، یہ ہے کفارہ۔ اور کفارہ کتنی صورتوں میں ہے؟ صرف ایک، جب جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ قضا، قضا کس کو کہتے ہیں؟ قضا کہتے ہیں کہ بعد میں رکھ لینا، بعد میں اتنے ہی روزے۔ قضا کن کن صورتوں میں؟ قضا 3 صورتوں میں۔ کتنی؟ مجبوری کے تحت روزہ توڑ دیا، بولیے، مجبوری کے تحت روزہ چھوڑ دیا، مجبوری کے تحت توڑ دیا یا مجبوری کے تحت چھوڑ دیا تو قضا ہے، یعنی اتنے روزے بعد میں رکھ لینا رمضان کے علاوہ، جتنے مجبوری کے تحت توڑے یا مجبوری کے تحت چھوڑے۔ تیسری صورت، کسی نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا تو وہ قضا بھی کرے گا اور توبہ بھی کرے گا، قضا بھی کرے گا۔ اور تو قضا کے لیے 3 صورتیں، کتنی جی؟ مجبوری کے تحت توڑا، طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ پانی پینا لازم ہو گیا، آپ سمجھے کہ میری طبیعت اور بگڑ جائے گی اگر میں نے پانی نہ پیا، ٹھیک ہے، ایسی کیفیت بن گئی۔ مجبوری کے تحت توڑ دیا، مجبوری کے تحت چھوڑ دیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو قضا ہوگی، اتنے روزے بعد میں رکھنے ہوں گے، لیکن جان بوجھ کے جو چھوڑا اس پر بعد میں توبہ بھی لازم ہے، ورنہ گناہ سر رہے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اگلی چیز سمجھیے فدیہ۔ کیا؟ 2 چیزیں سمجھ آ گئی، کفارہ، قضا، تیسری چیز فدیہ۔ فدیہ اس بندے پر ہے جو بندہ روزے رکھنے سے مایوس ہو جائے، بہت بڑی عمر ہو گئی ہے یا اتنا بیمار پڑ گیا کہ اسے یقین ہو گیا کہ اب میں اتنا ٹھیک کبھی بھی نہیں ہو پاؤں گا کہ میں روزہ رکھ سکوں۔ جو بندہ روزہ رکھنے سے مایوس ہو گیا اس پر فدیہ ہے۔ اس پر کیا ہے؟ فدیہ یہ کہ سحری اور افطاری کا کھانا کسی مسکین کو دے دیں، یعنی 60 کھانے، کتنے؟ ایک بندے کے 60 کھانے، ٹھیک ہے، سحری افطاری 60 بن گئے نا، تو 60 کھانے کسی مسکین کو دے دیں۔ میں نے ایک بابا جی کو مسئلہ سمجھایا، اچھے بڑے پیسے والے آدمی تھے، اگلے دن مجھے کہتے شاہ جی میں کام کر رہا ہوں۔ میں کہا کیڑا؟ وہ جڑا تھی دسیا سی فدیہ والا۔ میں کہا اچھا کنے دے کے وہ پیسے؟ ہے جی 500 روپیہ دے آیا۔ وہ میں بابا جی 60 کھانے تھی 500 جو کھا سکتے ہو؟ تو فدیہ ادا کرے، نہیں دے سکتا، اس کی جگہ کوئی اور رقم ادا کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہ فدیہ ہوگا۔ یہ کیا ہے جی؟ ہاں، میں یہ عرض کرتا ہوتا ہوں کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ بھی فدیہ ادا کریں، کیونکہ جیسے شادی ہوتی ہے عورت حاملہ ہو جاتی ہے، حمل میں روزہ نہیں رکھ سکتی، کمزوری آئے گی، ٹھیک ہے، پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، دودھ پلا رہی 2 سال، پھر روزہ نہیں رکھ سکتی، 3 سال کے روزے گئے، جب 4تھا سال آتا ہے پھر حاملہ ہوتی ہے، 3 سال پھر آگے گئے، یوں 6 سال ہو گئے، اب 4-5 بچے پیدا کرتے تو اس کے 15 سال گزر گئے کہ نہیں؟ گزر گئے نا۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے فدیہ دے دیں، اگر زندگی میں روزوں کی قضا نہ کر سکیں تو، زندگی میں روزوں کی قضا نہ کر سکی تو کم از کم گناہ ان کے ذمے نہیں ہوگا، فدیہ ادا کرتی رہیں۔ کیا؟ لیکن کوشش کریں خواتین کہ جب دسمبر اور جنوری کے دن آئیں تو ان میں اگر کوئی دودھ پلانے والی بھی عورت ہے تو اگر روزہ رکھ لے تو اس کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی جنوری اور دسمبر میں، تو تب وہ قضا کر لے۔ لیکن تب بھی اگر کمزوری پیدا ہو جائے دودھ پلانے والی عورت کو یا حاملہ عورت کو، تو ظاہر سی بات 3-4 بچے پیدا کرتے 10-12 سال تو گزر گئے نا اس دوران، تو عورتوں کو چاہیے فدیہ دے لیں۔ کیا دے دیں؟ ہر سال فدیہ دیتی رہے، بعد میں اگر اللہ رب العزت نے ہمت دی تو قضا بھی کر لیں، تو وہ رمضان میں صدقہ کرنے کا اجر انہیں مل جائے گا۔ بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ 3 چیزیں سمجھ آ گئیں، کفارہ، قضا اور فدیہ۔ کفارہ، قضا اور